الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادارہ پیغام محبت کے زیر اہتمام ماہ محرم الحرام میں پیغام محرم الحرام ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا دوسرا روز ہے اور آج کا موضوع خلیفہ چہارم، شہنشاہ شجاعت، داماد رسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کی گفتگو میں ہم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، سیرت اور ان کی شہادت پر گفتگو کریں گے۔ قبلہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، استاذ العلماء، پیکر اخلاص و محبت، عالم باعمل حضرت علامہ پیر مفتی محمد ابرار حسین نقشبندی صاحب، پرنسپل جامعہ قادریہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی گجرات۔ آپ مرکزی مجلس شورا ادارہ پیغام محبت کے رکن ہیں اور شعبہ تعلیم و تربیت کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب، آج پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے شفقت فرمائی، آپ تشریف لائے۔ تو آج ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعارف اور اس کے بعد پھر قبول اسلام پہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حج درود و سلام عرض کر لینے کے بعد میں شکر گزار ہوں ادارہ پیغام محبت کی ساری ٹیم اور بالخصوص عظیم مذہبی اسکالر، عالم جلیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد انیس احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم فرمایا۔ آپ نے حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے تعارف کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، آپ کا اسم گرامی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور یہ جو آپ کی کنیت ابو تراب والی ہے، یہ اتنی شہرت پا گئی، حضور کی طرف سے عطا کردہ تھی نا، آرام فرما تھے تو مٹی پہ آرام فرما تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا قم یا ابو تراب، ابو تراب کھڑے ہو جو۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ جو کنیت ملی اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ جب بھی ابو تراب کہا جائے تو بچے بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے امیر المؤمنین مولا کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا گہرا تھا کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی حضور علیہ السلام کے ساتھ اور کتنا گہرا تعلق تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، پیارے آقا علیہ السلام کی جناب 4 شہزادیاں، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت پیارے آقا علیہ السلام کو حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ اتنا پیار کرتے، اتنی چاہت حضور کے دل میں، آپ نے آپ کا نکاح حضرت مولا کائنات کے ساتھ کیا، تو داماد رسول بھی ہوئے، سیابی رسول بھی ہوئے، اور یہ جو چچا زاد بھائی والا رشتہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن قربان جائیں کبھی زندگی میں حضور کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، اتنا پیار، اتنا ادب، جب بھی عرض کی ہے تو سیدی یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ مواخات مکہ کے موقع پر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کیا، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انتا اخیک بین اصحابک ولم تواخ بینی و بین احد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔
پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پریشان کیوں ہو رہے ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اللہ علی سبحان دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی سبحان ہے۔ اللہ، کیا بات، کیا بات، کتنی شان اللہ کے سبحان محبوب علیہ اللہ، السلام نے بیان فرمائی، اور کتنی خوش قسمتی ہے کہ داماد رسول بھی ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی آخرت میں میرا بھی، بھائی۔ سبحان قبلہ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی عظمت، آپ کی شان میں سمجھتا ہوں اگر ہم بیان کرتے رہیں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مولا علی کا ذکر مکمل نہیں ہو نہیں ہو سکتا، سکتا، یعنی آپ کی اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کے جو پہلو ہیں ہمیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے بے کہ شک، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے، بے شک، اور آپ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت طیبہ پر عمل کریں، بے تو شک۔ آپ کی سیرت کے حوالہ سے آپ کچھ باتیں ضرور بیان فرمائیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت کا اگر ہم تذکرہ کریں تو ہمیں آپ کی عبادت، اللہ آپ کی سخاوت، کیا بات، آپ کی شجاعت، سر فہرست یہ آپ کی ساری چیزیں، آپ کے اخلاق عالیہ کیا یہ بات، ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کی سخاوت کے حوالے سے میں عرض کروں، آپ اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تاجدار فقر و ولایت بھی تھے، اللہ لیکن سخی بہت زیادہ تھے۔ کیا بات، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 4 درہم آئے، آپ نے سوچا کہ یہ میں چاروں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، لیکن خرچ کرنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کا طریقہ کار یہ بنایا، ان 4 درہموں میں سے 1 درہم دن کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 رات کو خرچ کیا، اللہ تیسرے نمبر والا جناب اعلانیہ طور پہ، چوتھے نمبر والا پوشیدہ طور پہ۔ کیا بات، کیا کہا کوئی ادا تو اللہ کو پسند آئے گی۔ آئے گی، جو ہی آپ نے یہ عمل کیا، اللہ پاک نے جبریل امین کو قرآن کی آیت دے کر حضور کے پاس بھیج دی، اللہ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو راتوں کو اور دن کو اللہ، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، سبحان اللہ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی وہ پریشان ہوں گے۔ کیا بات، جو ہی جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ کون سا عمل تو نے کیا ہے کہ جبریل امین کو ہونا پڑا ہے؟ اللہ حالانکہ حضور میں نے تو یہ چھوٹا سا عمل کیا ہے۔ فرمایا کہ علی تیرے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، تیرے عمل کو اللہ پاک نے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت والا انداز تھا۔ کیا بات، اور پھر دوسری بات عبادت کے حوالے سے عرض کروں، عبادت میں جب آپ مشغول ہوتے تھے نا، کسی چیز کی خبر نہیں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے جنگ کے دوران جب کہیں جنگ ہو رہی تھی، تو آپ کے ٹخنے میں یا آپ کی ٹانگ مبارک میں ایک تلوار کا پیس یا اس طرح کی کوئی چیز چلی گئی، لوگ اس کو نکالنا چاہ رہے تھے، جو طبیب وغیرہ تھے۔ آپ نے فرمایا یار شدت ہو رہی ہے درد کی، نہیں نکالا جانا، مجھے شدت ہو رہی ہے، نہ نکالو۔ تو انہوں نے کہا کہ نکالنا تو ہے۔ آپ نے کہا نکالنا تو ضرور ہے، جی، لیکن اس کا حل کر لیتے ہیں۔ کہا کیا حل کریں جی؟ آپ نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں، میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں تو ہم نکال لینا، اللہ اللہ، میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں آپ نکال لینا، مجھے درد نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو یہ ہے نا جناب کہ ہم نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ پیغام بھی ہے جی جی ہم سب کے لیے، جی یہ جی پیغام ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہو نا، کسی کا خیر سے موبائل بج جائے نا مسجد میں، جی جی، ہم تو اس بندے کو اس طرح کا یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ توبہ کر لیتا ہے آئندہ کے بعد مسجد میں آنا ہی نہیں۔ آنے نہیں، یا کسی بچے کی آواز آ جائے، ہم کہیں گے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا نماز پڑھیں، یہ بچے کو لے کے آ گئے ہو، ہمارا یہ انداز ہے۔ لیکن ہم نے سیکھنا ہے سبق صحابہ کرام سے، اہل بیت سے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت کے اندر اتنے مشغول ہو گئے، کہا جب میں رب سے باتیں کر رہا ہوں، سجدے میں رب کو کر رہا ہوں، پھر میری توجہ دوسری طرف کیسے جا سکتی؟ اللہ اللہ، سبحان
تو آپ نے کہا نکال لو، لوگوں نے نکال لیا، آپ کو خبر تک نہیں، نماز پڑھ لی تو کہا کہ نکالا نہیں ہے، کہا جناب ہم نے نکال لیا، نماز شروع کی تھی آپ نے، ہم نے نکال لیا تھا، فرمایا میں تو رب سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت علی پاک سے پوچھا گیا جس کو سجدہ کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا علی سجدے سے سر اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک رب کے دیدار کی تجلیات کو نہ دیکھ لے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ پاک کے انوارات برستے ہوئے، اللہ پاک کی رحمتیں برستے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے جمال یعنی اس کی تجلیات کو نہ دیکھ لے۔ فرمایا علی اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا، عبادت کا یہ تھا۔ تیسری بات آپ کی شجاعت، حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ کی شجاعت کتنی تھی؟ ایک بات اس حوالے سے غزوہ خندق میں جب یہ پچھلے دن میں حاضر ہوا مدینہ شریف تو میں نے وہ مقام بھی دیکھا، اسپیشل دیکھا، میں نے یہ واقعہ بھی بیان کیا، ادھر جتنے بھی تھے نا میرے ساتھ، میں نے انہیں بولا یار میں نے حضرت علی پاک کی شان ادھر بیان کرنی ہے، تو ادھر گاڑی والا کہنے لگا جی ہم نے ذرا جلدی واپس پہنچنا ہے، میں نے بولا جلدی وغیرہ کوئی نہیں ہے، حضرت علی پاک کی شان نہ بیان کریں تو مزہ ہی نہیں آتا، ادھر بیان کریں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، حضرت علی پاک کا تذکرہ کریں گے۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر بے شمار کفار تھے، ایک خندق کھودی گئی بہت لمبی اور 3 گز چوڑی، تو اس میں آگ جلا دی گئی تاکہ کفار ایک سائڈ پہ رہے، مسلمان ایک سائڈ پہ رہے۔ اب جس وقت جنگ کا آغاز ہونے لگا تو ابھی جنگ شروع نہیں تھی ہوئی تھی، تو کافروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عمر بن عبدود، وہ ایک بندہ اکیلا 1000 بندے کا مقابلہ کرتا تھا، اتنا وہ پہلوان تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، اس کو ایڑی کی چوٹ لگائی، تو چوئی یعنی کہ اس نے اس کو تھوڑی حرکت دی، چھلانگ لگا کے وہ گھوڑا اس خندق کو عبور کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے، حضور کے سامنے آ گیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر بن عبدود کہنے لگا کہاں ہیں آپ کے جانثار جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کون ہے جو ان میں سے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہو میرے مقابلے میں آئے؟ حدیث پاک میں بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائی، پھر پوچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن عبدود کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ حضرت علی پاک کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر۔ فرمایا علی تجھے نہیں پتا عمر بن عبدود؟ حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے عرض کروں کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ ہمارا دوست ہوتا تھا، تو ہم ایک مرتبہ ایک تجارت کے غرض سے جا رہے تھے تو اچانک یہ آگے آ گیا، ہمارے ساتھ تھا یہ، تو ایک جو ہے نا ڈاکوؤں کا ایک لشکر آ گیا، 1000 سے زیادہ ڈاکو تھے۔ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ ہم مل کے نا ڈاکو کا مقابلہ کریں، کہتے ہیں عمر بن عبدود کہنے لگا سارے بیٹھ جاؤ، ان اکلوں کو میں بگا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں چند منٹ لگے، اس نے 1000 بندے کو بگا دیا، ایک بندے نے۔ حضرت علی پاک جب کھڑے ہوئے نا، میں عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا علی تجھے نہیں پتا عمر بن عبدود ہے، بیٹھ جا۔ حضرت علی پاک بیٹھ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا عمر بن عبدود کا کون مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی پاک پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے۔ فرمایا علی تجھے کہا ہے کہ عمر بن عبدود ہے، بیٹھ جا۔ حضرت علی پاک کہتے ہیں میں پھر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ جب حضور نے فرمایا نا، حضرت علی پاک پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی تجھے کہہ رہا ہوں عمر بن عبدود ہے، اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ اگر عمر بن عبدود اکیلا 1000 کا مقابلہ کرتا ہے تو آپ کا یہ غلام کئی 1000 کا اکیلے مقابلہ کر لیتا ہے۔ پھر جناب چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب عمر بن عبدود کے ساتھ آپ گئے نا میدان میں، تو جو ہی میدان میں پہنچے تو اس نے دیکھا کہ حضرت علی پاک رضی اللہ عنہ میرے مقابلے میں آئے۔ میں نے پوچھا کہ اپنا تعارف کرو۔ حضرت علی پاک نے کہا انا علی بن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب۔ جب آپ نے یہ بات کہی نا، کہنے لگا کہ آپ واپس چلے جو، میں نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، آپ کا باپ میرا دوست ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اب یہاں سے واپسی نہیں، یا میدان چھوڑ کے بھاگ جا، یا اسلام قبول کر لے، یا میرے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ وہ کہنے لگا نہ اسلام قبول کرنا ہے، نہ ہی میں نے میدان چھوڑ کے جانا ہے، ورنہ عرب کی عورتیں ساری زندگی تانا دیتی رہیں گی کہ میدان جنگ سے بھاگ کے آ گیا ہے۔ تو کہا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔
کہنے لگا کہ علی تیرے ساتھ مقابلہ کرنا گھوڑے پہ سوار ہو کر میرے لیے انسلٹ، گھوڑے پہ سوار ہو کے تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا۔ گھوڑے سے اترا، گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، کہا کہ میں اس طرح یہ نہیں کہ پیدل چل کے تیرے ساتھ جھگڑا کروں گا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ جا پھر۔ اور جب یہ تنازع ہو رہا تھا نا جناب، پیارے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، آج سارے کے سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے ساتھ لڑ رہا، اور بار بار دعا فرما رہے تھے یا اللہ علی کو کامیابیاں عطا فرما۔ پھر کیا ہوا کہ جنگ کا جب بھی آغاز ہوتا ہے کفار کی طرف سے ہوتا ہے، کفار نے کیا، یعنی کہ عمر بن عبدود نے وار کیا پہلا، حضرت علی پاک نے روکا، اس نے بڑی چھلانگ لگائی، اور اس نے جو سر کے اوپر جو خود پہنا ہوا تھا، خود کہتے ہیں ایک ہیلمٹ نما ایک چیز، وہ اتنا ڈرونا قسم کا تھا، اس کے سینگ بنائے ہوئے، یعنی کہ وہ ایک ہیبت ناک منظر پیش کر رہا، قد بھی اس کا بڑا تھا، جسامت بھی بڑی تھی۔ اس نے چھلانگ لگائی کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کرے۔ آپ نے اپنے انداز سے، جو آپ کے پاس تیر اندازی کا انداز تھا، آپ نے روکا، اور جب پھر آپ کی واری آئی نا، پھر شیر خدا نے، حسن و حسین کے بابا نے، فاطمہ کے سر کے تاج نے، تاجدار حل عطا نے، شجاعت کے غضنفر نے، مولا کائنات نے جب کھڑے ہو کر نا، پھر آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، چھلانگ لگائی، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک ہی وار کیا۔ وہ وار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے نہ روکا گیا، اس کی خود میں لگا، یہ جو اس کا ہیلمٹ تھا وہ اس کے ٹکڑے ہوئے، اس کے سر کے ٹکڑے ہوئے، وہ ہوتے ہوتے نیچے ہوتے ہوئے اس کے جسم کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے زمین میں پیوست ہو گیا تلوار، آپ کی جو تلوار تھی۔ تو اس وقت یعنی پورا کفر ہل کے رہ گیا، عمر بن عبدود ہی تو ہمارے پاس لڑنے والا تھا، وہی مارا گیا، اب ہم کس طرح مقابلہ کریں گے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شجاعت میں علی جیسا کوئی نہیں۔ غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے ان میں سے 21 حضرت مولائے کائنات رضی اللہ عنہ کو 70 میں سے مارے، میدان احد میں ادھر بھی آپ کا نمایاں کردار ہے، خندق میں، اور پھر باقی بھی معاملات دیکھ لیں۔ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی فتح کا سہرا تو حضرت علی پاک کے سر پہ جاتا ہے نا، یعنی کہ شجاعت میں بھی آپ کا الگ مقام، عبادت میں بھی، علم تو پھر باب مدینہ تو علم جو ہوئے، تو یعنی آپ کا تذکرہ جس طرح آپ نے فرمایا نا، حضرت علی پاک کا تذکرہ شروع کر دیں، ہم طالب علم، ہم یعنی کہ ناقص علم لوگ، لیکن ہم یعنی کہ ہم بھی اگر بیان کرنا شروع کر دیں نا، کوئی پھر اپنے وہ جاننے والا ہو تو پھر تو وہ تو کتنا عرصہ ہم بھی بیان کرنا شروع کر دیں تو کتنے دن ہی کتنے مہینے ہی لگ جائیں، حضرت علی پاک کی شان ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ہم تو جناب حاضری لگوا رہے ہیں نا حضرت علی پاک کی بارگاہ میں۔ کہ مفتی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت کے جو پہلو تھے ان پہ آپ نے روشنی ڈالی۔ آخر میں چونکہ ہم پیغام محبت ہمارا منشور ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس کی محبت تھی، ان میں سے کسی ایک بات کی طرف آپ تھوڑی توجہ دلائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس طرف چلتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلیفہ بنے نا، آپ کے بعد خلافت آئی تو کوفہ میں گئے تو سیافیوں نے گھیر لی، جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے سیافی گد ہو جاتے، پوچھتے ہیں جناب، تو وہاں پر بات ہو پڑی، تو آپ نے وہاں پر پھر جب آپ سے پوچھا گیا حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا وہ میرے امام ہیں، وہ میرے شیخ ہیں، ہیں جی، وہ اسلام کے شیخ الاسلام ہیں۔ یعنی جب اس طرح لوگوں نے تعجب کیا، لوگوں نے، تو آپ نے بلکہ آپ ناراض ہوئے، آپ نے کہا کہ تمہیں ان کا نام لینے کا پتہ نہیں، انہیں صدیق اکبر صرف کہتے ہیں، انہیں فاروق اعظم کہتے ہیں، فرمایا انہیں بولو شیخ الاسلام، امام الہدا، امام التقا، یعنی آپ نے القابات ان کو بتایا کہ میرے جو امام ہیں، میرے جو شیخ ہیں، میرے جو محسن ہیں، ان کا نام لینا ہے تو ادب و احترام سے،
یعنی کیا آپ نے پیغام دیا نا کہ جی ہمارا پیار کیسا ہے، کیا بات، محبت کیسی ہے. تو یعنی آپس میں ان کا اتنا پیار اتنا تھا، پیار اتنا تھا پیار کہ تھا. نام لینا ہے نا جناب، نام جی جی لینا ہے. فرمایا سبحان نہیں، یہ کس طرح نام لے رہے ہو، اللہ، پہلے نام لینا سیکھو بعد میں سوال کرو. سبحان اللہ، لوگ حیران رہ گئے، ہم نے سوال جو کرنا تھا آپ نے پہلے جواب دے دیے، اللہ اب ہم کون سا سوال کریں. یعنی سبحان سوال اس طرح کرنا ہوتا ہے نا، کئی لوگوں نے ان کے دل میں بغض ہوتا ہے نا، تو جی وہ جی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا پہلے ان کا نام سیدھا لو، اللہ سبحان نام لینے کا طریقہ بھی بتایا کہ اس طرح نام لو، پھر باقی باتیں بعد میں ہوں. کیا بات. یعنی صحابہ کرام کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیار، اور مولا علی کا بھی پیار اور مولا علی کے بچوں کا بھی پیار، بے شک بے شک. اس کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے. جی اور پھر اہل بیت کا ان کے ساتھ پیار، جی اور ان کا اہل بیت اطہار کے ساتھ پیار. بے شک یعنی اس کی ہم جتنی بھی اس پہ گفتگو کریں، جتنی بھی گفتگو کریں، ہم اس کی مثال کہیں اور نہیں دے سکتے، بے شک بے شک. اتنا اس ان کا طرح پیار تھا. بے تو شک آج کی اس نشست کا اختتام ہم اسی بات پر کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ کی سیرت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص نماز کے ساتھ پیار، سبحان اللہ. انشاءاللہ کل کی نشست میں تو ہم اس پہ بالخصوص ایک اسپیشل گفتگو کریں گے کہ اہل انشاءاللہ بیت کا نماز سے جو پیار ہے. لیکن میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے ساتھ کتنا پیار تھا. بے شک. مولا علی نے تو کبھی نماز چھوڑی نہیں. چھوڑی نہیں. تو آج محبت علی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ قبلہ مفتی صاحب، ہم جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی نماز سے پیار کریں. بے شک بے شک. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے پیار دیکھیں کہ کتنا ان کا قرآن سے پیار تھا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم بھی ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے قرآن سے پیار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.